یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے، ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کہا اے جبرائیل، حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے۔ کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی۔ صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے رعب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی، اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی، کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ۔
حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو رعب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے، آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا بارعب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ حد درجے کا ادب صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں۔ حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اتر آئے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں، حضرت عمر خطبہ دینے لگے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستان کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں، بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین۔ تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت علی نے بھی منت کر لی، تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے۔
وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی. یہ دن کی مزدوری تھی ان کی. دن بھر کام کر کے آتے, روزہ رکھ کر کے گئے تھے, کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو. 5 لوگ تھے گھر میں, حضرت فاطمہ, حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 روٹیاں بنی تھی اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, میں بہت بھوکا ہوں, کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی, ایک بھی نہیں رکھا, اور پانی پی کر افطار کر لیا. کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے. کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے. افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی ہے اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا. مسکین تو لے کر چلا گیا اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے. رات کو اسی پانی سے سحری بھی, دوسرا روزہ تھا. حضرت علی مزدوری پر گئے, پھر وہی مزدوری اور آٹا لائے, 5 روٹیاں بنی اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے. اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے, میرا آسرا نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں, کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی, اس کی جھولی میں ڈالی, کہا صبر کر لو, ہم پانی پی لیں گے. پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے اور اس دن اسی طرح سے سحری کیے. اور تیسرا روزہ تھا, کون رکھ سکتا ہے میرے عزیز؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے. تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے, اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے, پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے, 5 روٹیاں بنی اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا, افطاری کرنے ہی والے تھے. جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا. قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا, اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں, میرے پاس کوئی اسباب نہیں, کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں, اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے, وہ سخی گھرانہ ہے. آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈال دی اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی. تیسرا دن گزرا تھا اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی جھکے ہوئے تھے, حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے اور آئے, آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی, سناٹا ہے گھر میں. دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے, دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں, حضرت فاطمہ الگ, حضرت علی الگ. یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہے جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, کبھی نہیں کہا. اسی طرح بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے رب ذوالجلال قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ان کے ہیں, لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے, کرسی پر ہے, سامنے مریدین بھی ہیں, بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اسی اسنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا, واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بپھر جائیں. شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اے لوگوں جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو, تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے, تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا. شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی, جن کی بہت ساری کتابیں ہیں, تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے. لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں, یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا, خدا پیروں کے نیچے ہوگا, کفریہ جملہ ہے. سب تو چلے گئے, 2 باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور
جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے، فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم دو باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا۔ وہ خواہشات کے پجاری ہیں، میں نے اللہ نہیں کہا، اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے۔ میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے؟ یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے۔ حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو، یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے۔ یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو۔ مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے۔ یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی ہے نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں۔ وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے، تو آپ خاموش رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا۔ وما ترزق یاتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے۔ خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا۔ اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے۔ اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے،
اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے. یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے. یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا. اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا. ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے. تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے. سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ. اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے. اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے. یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا. نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے. لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے. اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے. فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے. عزیزان گرامی اوقار، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے. روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی. اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے. ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے. سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو. بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں
کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو, سونا اور چاندی, مال و دولت. کیونکہ میرے عزیزو, اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کیا کیا بنایا تھا, کتنا جمع کیا تھا, حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے, میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے, 40 لوگوں کا قافلہ تھا. ایئرپورٹ پر پہنچے, بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا. اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے, کیا کیا سامان تھے سب کے پاس. اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے, میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے, گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا, فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان, انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے, اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو تھوڑا سا لے لے, تیرا تو تھوڑا سا لے لے, ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب, آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو. جس کا لے سکتے تھے لے لیا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا, انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے, اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں, وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا. ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا, کوئی مسلح اٹھاتا ہے, کوئی کھجور اٹھاتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں. وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے, یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے, اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا. 1-2 کلو نہیں, کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا. یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو, 2 ہی آپشن تھے. اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا. واپس آئے, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو, اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی, یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے, بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا. جب اس کو نظر آتا ہے, اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی, اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی, حج بھی تھا, اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے, قرضے بھی تھے, کس چیز کی نصیحت کروں, کس چیز کی وصیت کروں. فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا, بیٹے کو بھی نہیں بتایا, بیٹی کو بھی نہیں بتایا, پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا. یہ خواہشات گھومتی رہتی ہے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتا. یہ انسان کی شارٹ لائف ہے, مختصر سی زندگی ہے جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی. ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو, اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا, اتنی زمین, اتنی پراپرٹی دوں گا جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا, جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک, جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر. اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن. میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی. اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ, شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر. وہ نکلا, اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا, پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے, اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی